عزیزان گرامی، آج سے تقریباً 12 یا 13 دن بعد رمضان شروع ہونے والا ہے، اور اکثر لوگوں کی عادت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کے احوال سے کچھ معلومات آپ کے سامنے آ جائیں۔ میرے دوستو، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں ایک بنیاد زکوٰۃ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، یعنی جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے بلکہ پیسوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ وہ دردناک عذاب کیسا ہوگا کہ سونا اور چاندی کو پگھلا کر اس کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، سانپ کی شکل میں گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا چکھو مزہ کس چیز کا؟ اس چیز کا جس کو تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے۔ یوم یحمى علیہا فی النار۔ تو اللہ کی طرف سے بڑی سخت وعیدیں ہیں ان لوگوں کے اوپر جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے بھی وعید ارشاد فرمائی ہے جو لوگ مال کو گن کر رکھتے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، یعنی ہلاکت ہے طعنہ مارنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ ان کے لیے عذاب کیسا ہوگا؟ ایسی آگ میں ڈالا جائے گا کہ جس کی تپش ڈائریکٹ دل کے اوپر وار کرے گی۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ جس سے دل پر ڈائریکٹ اثر ہوگا۔ جیسے ہی آگ میں ڈالا گیا بدن کے اوپر، بعد میں دل کے اوپر اثر پہلے ہوگا۔ تو یہ تمام وعیدیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ اپنے مالوں کو گن گن کر رکھتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ میرے دوستو، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ جو مال ہمارے پاس آیا ہے، یہ ہم نے اپنے ہنر سے کمایا، اپنی طاقت کی بنا پر کمایا، یا اپنے مائنڈ سے، دماغ سے کمایا، یا پھر یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر انعام ہے؟ اس بات کو سمجھنا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں گے اور ہم مال کماتے ہیں زراعت کے ذریعے سے، ملازمت کے ذریعے سے، یا محنت اور مزدوری کے ذریعے سے،
کسی بھی طریقے سے ہم مال کو کماتے ہیں تو در حقیقت اس مال کے کمانے میں ہمیں اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ زراعت کے ذریعے سے، کھیتی کے ذریعے سے مال کماتے ہیں۔ اب کسان کیا کرتا ہے؟ زمین کو نرم کرتا ہے اور اس میں بیج ڈال دیتا ہے۔ اب چنانچہ وہ بیج زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے، اور جب اس کی کومپل آتی ہے وہ اتنی نازک ہوتی ہے کہ اگر ایک چھوٹا بچہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے تو وہ خراب ہو جائے گی۔ اب وہ اتنا نازک پودا ہوا بھی جھیلتا ہے، دھوپ بھی برداشت کرتا ہے اور بارش کو بھی برداشت کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اتنے نازک پودے کو یہ برداشت کرنے کی صلاحیت کس نے دی؟ یقیناً اللہ نے دی۔ اور جب وہ پودا بڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر پھول آتا ہے، اس پھول سے پھل نکلتے ہیں۔ اب چنانچہ ان تمام چیزوں میں انسان کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو پتہ یہ لگا کہ یہ مال ہمیں اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو جب ہم جو مال کماتے ہیں اور یہ مال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، تو پھر اس کے اوپر حق اللہ کا ہوا، ہمارا نہیں ہوا۔ لیکن اللہ نے پھر بھی ہمیں اس کا مالک بنایا، اللہ نے ہمیں اس کا مالک بنایا، تو اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داری یہ رکھ دی ہے کہ جب ہمیں مال کا مالک بنا دیا تو اب ہم اس مال کو پاک کرنے کے لیے اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ نکال دے تاکہ یہ مال ہمارا پاک ہو جائے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم۔ اب میرے دوستو، ہم زکوٰۃ کے بارے میں بہت لاپرواہی برتتے ہیں، بہت زیادہ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں نماز کا ذکر فرمایا اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ہر جگہ آپ کو زکوٰۃ کا حکم ملے گا۔ اور میرے دوستو، جس طریقے سے نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طریقے سے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب چنانچہ اس زکوٰۃ کی تفصیل کیا ہے، زکوٰۃ کے احکام کیا ہے، وہ ہمیں علماء سے معلوم کرنے پڑیں گے۔ میں آپ کو اس وقت یہاں ایک موٹی موٹی باتیں بتا دوں گا۔ زکوٰۃ ان لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ جو پہلے مسلمان ہو، کافر کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ بہت سے لوگ ٹیکس کو زکوٰۃ سمجھ لیتے ہیں۔ اب یہ خرابی پائی جا رہی ہے، اس کو خرابی کہہ لیں، بیماری کہہ لیں یا غلط فہمی کہہ لیں، جو آپ چاہیں۔ جس طریقے سے ایک کافر ٹیکس دیتا ہے تو مسلمان بھی ٹیکس دیتا ہے، تو بہت سے مسلمان یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس دے دیا لہٰذا ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ میرے دوستو، ایسا نہیں ہے۔ ٹیکس الگ چیز ہے، اور یہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے بلکہ یہ تو عبادت ہے۔ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے مسلمان ہونا فرض ہے۔ اسی طریقے سے
بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عقل مند ہونا ضروری ہے، پاگل کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب کیا مطلب؟ کہ اتنی مالیت اس کے پاس ہو یا اتنے مال کا مالک ہو کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی بقدر اس کے پاس کیش ہو یا زیور ہو، اسی طریقے سے یا مال تجارت ہو کہ جس کو بیچنے کے لیے کوئی مال خرید رکھا ہو، تو ان تمام چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب شریعت نے یہ نصاب مقرر کیا زکوٰۃ کا تو 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، لیکن اگر ہم سونے کا حساب لیں گے تو سونے کے حساب سے زکوٰۃ تو پھر کچھ لوگوں کے اوپر فرض ہوگی۔ آج کے دور میں 7.5 تولہ سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے سونے کے مقابلے میں۔ اس لیے اعتبار نصاب کا جو ہوگا وہ چاندی کا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا اس کی برابر قیمت ہے یا زیور ہے یا اسی طریقے سے مال تجارت ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی بہت تفصیل بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، کوئی پرواہ نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے ان وعیدوں کے بارے میں جو آپ کو میں نے بتائی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ تو نکالتے ہیں لیکن غفلت سے، لاپرواہی سے نکالتے ہیں، حساب و کتاب نہیں لگاتے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال ہے، جو کیش ہے یا سونے چاندی وغیرہ ہے، بس گم سم اکٹھا کر کے اس کا اندازے سے حساب لگا لیا۔ میرے دوستو، اگر اس اندازے میں ہماری 1 روپے کی زکوٰۃ بھی کم ہو گئی، اب ہمارے پاس جو مال ہے اس کو ناپاک کرنے کے لیے وہ 1 روپیہ ہی کافی ہے، 1 روپیہ ہی کافی ہے۔ تو اس لیے جب ہم زکوٰۃ نکالیں تو زکوٰۃ کو حساب کر کے نکالیں کہ ہمارے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا سونا چاندی ہے، کتنا کیش ہے، کتنا مال تجارت ہے۔ اب حساب کیسے لگے گا؟ مثال کے طور پر ایک شخص پہلے روزے کو 1 رمضان المبارک کو صاحب نصاب ہوا، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ جس سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب چنانچہ اگلے سال 1 رمضان المبارک کو اس کے پاس جتنا پیسہ ہے، اب وہ حساب لگا لے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی 1 سال گزر گیا۔ اب اس میں ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ ہم سال کے درمیان میں ہمیں نقصان کتنا ہوا، نفع کتنا ہوا، یا ہر پیسے پہ 1 سال گزرا ہے یا نہیں، اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے۔ سال میں ہمارا اتار چڑھاؤ کچھ بھی ہوتا رہے، سال کے درمیان میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا کہ 1 رمضان المبارک کو ہمارے پاس صاحب نصاب ہم بن گئے، اب اگلے سال 1 تاریخ کو ہمیں حساب لگانا ہے۔ اب چاہے ہمارے پاس 1 دن پہلے پیسہ آ گیا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ مثال کے طور پہ 1 رمضان المبارک کو ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب اگلے سال رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو، اب 1 دن پہلے ہمارے پاس 50,000 روپے آ گئے۔ اب جب ہم حساب لگائیں گے 1 تاریخ کو
اب ہم 1.5 لاکھ روپے کا حساب لگائیں گے کہ 2.5% ہمیں اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے حضرات پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جو زمین کا یا پلاٹ کا بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہم لوگ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ میرے دوستو، اگر ہم نے پلاٹ کو رہنے کی نیت سے خریدا تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اس میں بھی اعتبار اس کا ہوگا۔ کس کا؟ کہ جب ہم پلاٹ کو بیچیں گے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پہ آج ہم نے پلاٹ خریدا 2 لاکھ روپے کا، اب ہم اس کو 1 مہینے کے بعد بیچنے لگے، اس کی قیمت ہو گئی 5 لاکھ روپیہ۔ اب زکوٰۃ جو فرض ہوگی وہ 5 لاکھ کے اوپر ہوگی۔ یہ نہیں کہ جی ہم نے 2 لاکھ کا لیا تھا اب ہم 2 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے، ایسا نہیں، بلکہ جس دن قیمت کا اعتبار ہوگا، جس دن ہم بیچیں گے اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے حضرات اپنے کمپنیوں کے اندر شیئرز وغیرہ لگاتے ہیں، شیئر مارکیٹ جسے بولتے ہیں۔ بہت سارے حضرات اس میں افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کمپنی کے شیئر کے اوپر زکوٰۃ ہے بھی یا نہیں ہے، اور زکوٰۃ ہے تو کیسے ہی نکالیں گے۔ تو آپ اس کی تفصیل ذرا دھیان سے سنیں کہ جو ہم کمپنی میں شیئر وغیرہ لگاتے ہیں اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو ہم کمپنی میں شیئر لگاتے ہیں کہ بیچنے کی نیت سے لگاتے ہیں کہ جب شیئر مارکیٹ کی ویلیو بڑھ جائے گی ہم اس کو بیچ دیں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کمپنی میں شیئر لگاتے ہیں تاکہ سالانہ یعنی سال کے آخر میں ہمیں کمپنی سے منافع مل سکے۔ 2 صورت ہیں شیئر لگانے کی۔ پہلی صورت تو صاف ہے کہ آپ نے کمپنی کے شیئر خریدے بیچنے کی نیت سے، 50 روپے کے شیئر خریدے، اب اس کی قیمت بڑھ گئی 60 روپے شیئر ہو گیا، اب ہم زکوٰۃ نکالیں گے 60 روپے شیئر کے حساب سے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب دوسری جو صورت ہے کہ ہم سالانہ کمپنی سے منافع لیں گے، نفع لیں گے، تو اس کی زکوٰۃ کے نکالنے کی صورت یہ ہے کہ جس کمپنی میں ہم نے شیئر لگا رکھے ہیں اب ہم اس کمپنی کو دیکھیں گے۔ اب دیکھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس کمپنی کا جو اثاثہ ہے، مثال کے طور پر کمپنی کی بلڈنگ وغیرہ، مشین وغیرہ، کار وغیرہ، یہ تو جامد میں آتے ہیں، اور کمپنی کے پاس نقد کتنا ہے، اور جو کمپنی جو مال تیار کرتی ہے وہ مال کتنا ہے، ہم یہ دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر 40% پیسہ ایسا ہے کہ جس میں بلڈنگ وغیرہ بنی ہوئی ہے اور کمپنی کی کاریں وغیرہ ہیں، گاڑیاں ہیں، مشینیں وغیرہ ہیں، ان کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور 60% ایسا ہے کہ جس میں کمپنی کے پاس کیش وغیرہ ہیں۔ اسی طریقے سے جو کمپنی مال بناتی ہے، چاہے وہ مال کچا ہو، چاہے بنا ہوا ہو، اور چاہے مال مختلف مراحل میں ہو، یعنی آدھا کچا آدھا بنا ہوا کسی بھی شکل میں ہو، تو اب ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب 40% ایسا ہے کہ جس میں بلڈنگ، کاریں اور مشینیں وغیرہ ہیں، اور 60% ایسا ہے۔ تو اب جس نے کمپنی میں شیئر لگا رکھے ہیں اب وہ 60% کی زکوٰۃ دے گا۔ مثال کے طور پر اس وقت شیئر مارکیٹ کی جو ویلیو ہے وہ 60 روپے ہے، اب وہ 60 روپے کی جو زکوٰۃ نکالے گا وہ 36% زکوٰۃ نکالے گا، یعنی 36 روپے کی زکوٰۃ نکالے گا۔ اس کو یہاں پر یہ منافع حاصل ہو جائے گا۔ اگر کسی
साहब की ये मसला समझ में न आए तो बाद में आके मालूम कर ले। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ है। इसी तरीक़े से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कर्ज़ा है और उस कर्ज़ को अदा करने की कोई सूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स के पास 2 लाख रुपए हैं और वो साहिब निसाब है, लेकिन 1 लाख का कर्ज़ा है उसके ऊपर, तो अब उसके ऊपर 1 लाख की ज़कात वाजिब है। 1 लाख को वो अलग कर दे, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कर्ज़ा दे रखा है, अब उसकी ज़कात कैसे निकालें? मेरे दोस्तों, अगर किसी कर्ज़े के मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके ऊपर तो ज़कात नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों के जो कर्ज़े वापस मिलते हैं, कोई 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कर्ज़े वापस मिलते हैं, तो शरीयत का जो उसूल है, उसूल तो ये है कि जो हमने कर्ज़ा दे रखा है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर वो कर्ज़ा हमारा मिल गया, अब जितने साल हम उसको कर्ज़ा दिए हुए थे, अब पिछले तमाम सालों की ज़कात देनी होगी। मिसाल के तौर पर हमने किसी को 1 लाख रुपए कर्ज़ा दे रखा है, अब शरई एतबार से उसके ऊपर ज़कात तो नहीं है, लेकिन ज़कात निकाल ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्यों? इसलिए कि हमने जिसको 1 लाख रुपए कर्ज़ा दिया, अब उसने हमें 3 साल में वापस किया, लेकिन 3 साल तक हमने ज़कात नहीं निकाली। अब वो हमें 1 लाख रुपए वापस मिल गए, तब गुज़श्ता 3 सालों की ज़कात निकालनी होगी। समझ रहे बात क्यों? अब गुज़श्ता 3 सालों की ज़कात निकालनी होगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि जिन लोगों को हमने कर्ज़ा दे रखा है वो भी निसाब के अंदर हम ऐड कर लें, उसकी भी ज़कात हमें अदा करनी होगी। और इस ज़माने में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, वो चीज़ ये है कि बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे हैं कि उन्होंने बैंकों से कर्ज़ा इतना ले रखा है कि अगर उन कर्ज़ों को जोड़ें और उनकी मिल्कियत जोड़ें तो वो उल्टे फ़कीर बन जाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर किसी के पास 2 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। अब हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मालदार है, लेकिन अब उसने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक फैक्ट्री और डाल ली और बैंक से करोड़ रुपए कर्ज़ा ले लिया। अब हम कहेंगे भाई ज़कात दे, तो वो क्या कहता है कि जी मेरे ऊपर इतना कर्ज़ा है। मेरे दोस्तों, इसकी तफसील बहुत बड़ी है। अब हम इसमें से कर्ज़ अलग कैसे करेंगे और ज़कात कैसे निकालेंगे, और हमने बैंक से जो कर्ज़ा लिया है उस कर्ज़ से हमने क्या माल ख़रीदा, क्या प्लांट ख़रीदे, चीज़ कौन सी ख़रीदी, ये सब देखा जाएगा। फिर उसके बाद कोई फ़ैसला लिया जाएगा। तो अगर किसी हज़रात का कोई ऐसा बिज़नेस है कि जिनके पास 2 फैक्ट्रियाँ या 3 फैक्ट्रियाँ हैं, अलग से अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कर्ज़ा ले लिया है, तो वो बाद में आकर इस मसले को मालूम कर ले कि उनके ऊपर ज़कात कितनी निकलती है। ये ना समझ बैठे कि हमारे ऊपर तो कर्ज़ा है लिहाजा हमारे ऊपर ज़कात नहीं है। ज़कात उनके ऊपर ज़रूर है। अभी इस मसले को समझाने का टाइम नहीं, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जिन हज़रात का ऐसा बिज़नेस है वो बाद में आकर इसको मालूम कर लें, लेकिन हम ज़कात को ज़रूर बिज़रूर निकालें। तो निकालेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल